إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اسلام کے چند بڑے اور بنیادی ارکان ہیں جن میں نماز کا رکن ہے اور روزہ ہے، زکات کا رکن ہے اور پھر حج کا رکن ہے. یہ سب اسلام کے ارکان کے خلاف ہیں. رکن وہ چیز کہلاتا ہے جس پر اس چیز کی بنیاد ہو، پورے اسلام کی بنیاد ہو. اور حضرت شاہوں نے 5 ارکان کے اندر رکھی ہیں جس میں پھر بیان ہے، پھر نماز ہے، پھر روزہ ہے، پھر زکات ہے، پھر حج. ان 5 بڑی عبادتوں پر حضرت شاہوں نے دین اسلام کی بنیاد رکھی. لہذا دین کی تکمیل بھی 5 ارکان سے مل کر نہیں ہوگی. جب تک یہ 5 ارکان نامکمل ہوں اس وقت تک آدمی کا دین بھی نامکمل ہوتا ہے، ناقص ہوتا ہے. لہذا ایک آدمی اللہ کا اقرار تو کر لے لیکن پھر نماز اس کی زندگی میں نہیں ہے، اس کا ایمان بھی ناقص ہے. نماز تو پڑھتا ہے، روزہ باوجود یہ کہ صحت ہے، تندرستی ہے، رکھ سکتا ہے، پھر بھی نہیں رکھتا تب بھی اس کا ایمان ناقص ہے. روزہ رکھ رہا ہوں لیکن زکات نہیں دے رہا، جبکہ زکات اس پر فرض ہے، صاحب نصاب ہے، صاحب استطاعت ہے، تب بھی اس کا ایمان ناقص اور نامکمل ہے. زکات بھی دے رہا ہے لیکن حج وہ نہیں کر رہا، جبکہ اس پر حج فرض ہے اور حج کی استطاعت اس کے پاس موجود ہے. حج کے لیے صحت ہے، حج کے لیے آنے جانے کا خرچہ جو حج کے اخراجات ہیں وہ اس کے پاس موجود ہے. پھر بھی بڑے روزن کے وہ تعمیر کر رہا ہے، حج کی فرضیت کو ادا نہیں کر رہا. تو ایسے آدمی کبھی ایمان ناقص رہتا ہے، نامکمل رہتا ہے. ان 5 سے مل کر دین اسلام کی عمارت قائم ہوتی ہے. یہ 5 ستون ہیں بڑے بڑے جس پر عمارت اسلام کی عمارت قائم. اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر ستونوں میں سے کسی ایک ستون کو بھی اگر ہٹا دیا جائے تو پھر وہ عمارت کمزور بھی جاتی ہے. کسی بھی وقت وہ تناؤ سے زمین بوس ہو سکتی ہے، کسی بھی وقت گر سکتی ہے. اس عمارت کا کوئی حد ہے، وہ عمارت پائیدار نہیں ہے. اس عمارت کا بقا ایک طرح سے مخدوش رہتا ہے، ناممکن سا رہتا ہے. تو یہی یہ چیزیں نماز، روزہ، زکات، حج یہ دین اسلام کی بنیادی 4 ارکان ہیں. ان میں دین اسلام کی عمارت قائم ہے. یاد رکھیے گا اگر یہ تصریف ستون کو بھی اگر ہم کم کر دیں، ایک ستون کو بھی اگر ہٹا دیا جائے تو پوری دین اسلام کی عمارت مخدوش کر رہ جائے. کسی بھی وقت وہ آرام سے زمین ہو سکتی ہے، وہ پائیدار عمارت نہیں ہوتی.
تو نماز بھی اسلام کا رکن ہے، اور روزہ بھی جس میں طاقت ہو، صحت ہو، اس کے لیے روزہ بھی رکن ہے۔ صاحب نصاب کے لیے زکوٰۃ بھی رکن ہے، صاحب استطاعت کے لیے حج بھی رکن ہے۔ بغیر روزے کے حج کی استطاعت ہونے کے باوجود اس میں تاخیر کرنا یہ آدمی کو گنہگار کر دیتا۔ قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی، اس سے حج کی رکن کی تفصیلات کا پتہ چلتا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور لوگوں پر اللہ کے واسطے بیت اللہ کا حج کرنا ہی فرض ہے۔ ان لوگوں پر فرض ہے لِمَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو اس کی استطاعت رکھتے ہوں، حج کا فرض ان کے پاس موجود ہو، صحت ہو اور حج کی اخراجات ان کے پاس موجود ہوں۔ لہٰذا بغیر روزہ کے اگر کوئی تعبیر کرتا اللہ جل آگے فرمایا فمن كفر بعد ذلك ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين۔ جو کوئی کفر کرے، یعنی استطاعت کے باوجود حج نہ کرنے کو ایک طرح سے کفر سے تعبیر فرمایا کہ جو کوئی کفر کرے آپ فإن الله غني عن العالمين، تو اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اتنی اہمیت کا حامل یہ رکن آج اس موضوع پر اسی لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہ بھی 16 یا 17 تاریخ سے نومبر کی سرکاری اسکیم کے تحت حج درخواستوں کی وصولیابی کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے 16 نومبر سے یا 17 نومبر سے آگے، اور یہ سلسلہ میں 10 دسمبر کے آغاز تک چلے گا۔ تو 1000 پر حج کی فرضیت وہ فکر مند ہوں اور بڑے معاملے میں اس فریضے کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ سرکاری سطح پر جو کرنا چاہیں وہ سر کریں، جن کو اللہ کے شانوں نے مزید نوازا ہے پرائیویٹ سطح سے کر سکتے ہوں اس کا اہتمام کریں۔ تو وہاں کی فریضہ ایسا ہے جس حوالے سے غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر اس فریضے کی ادائیگی کو بھی لے کر غلط رہی، جو کہتے ہیں آزاد تراش لیے گئے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ بھائی تو بڑھاپے کی عبادت ہے، حج کی عبادت کی تو بڑھاپے کی عبادت ہے، جب سب چیزوں سے ریٹائرڈ ہو جائیں گے تو پھر حج کریں گے۔ کچھ حضرات کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ساری چیزوں سے جب ہم اپنی ضروریات سے فارغ ہو جائیں، پہلے مکان بنا لیں، پہلے بچوں کی شادیاں کروا لیں، پہلے اپنے کاروبار کو سیٹ کر لیں، پہلے پراپرٹی گہنا بنا لیں، تو سب چیزوں سے فارغ ہو جائیں تو میرا حج کی فرضیت کو ادا کریں گے۔ بچیوں کی شادیاں نہیں ہوئی، اس کو رکاوٹ اور اس کو جواز بنا کر روکے ہوئے ہیں کہ جواب بچیاں کر رہے ہیں۔ تو طرح طرح کے آزاد ہمارے معاشرے میں کر کر اس فریضے کی ادائیگی کو بلا وجہ ٹالا جا رہا ہے، بلا وجہ اس کو مؤخر کیا جا رہا ہے، جبکہ اللہ نے استطاعت دے رکھی، وسعت موجود ہے، حج کی اخراجات کا تحمل وہ کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی اس فریضے کی ادائیگی کا اہتمام نہیں۔ تو قرآن کریم کی آیت تو اول معاملے میں پیش نظر رہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جس کو استطاعت اور قدرت حاصل ہے اللہ فرماتا ہے اس پر حج فرض ہے۔ اور استطاعت کیا چیز ہے؟ احادیث مبارکہ سے فقہائے کرام کے اقوال سے پتہ چلتا ہے۔ استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس حج کے اخراجات موجود، حج کے اخراجات موجود ہوں، صحت ہے، حج کے اخراجات آنے جانے کے اخراجات آپ کے پاس موجود ہے، تو بس استطاعت حاصل۔ اب حج کرنا فرض، لہٰذا پھر بھی اگر کوئی نہیں کرتا اللہ فرماتا محمد کا اور جو کوئی کفر کرتا ہے تو اس کی استطاعت کے باوجود حج نہ کرنے کو اللہ نے کفر سے تعبیر کرتا۔
بعد میں اللہ کے صحابہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ قسم کھا کر کے اس آدمی کے بارے جس نے استطاعت کے باوجود حج نہیں کیا وہ کافر مرا. قسم کھا کر کے لوگ اس آدمی کے بارے میں جس نے استطاعت کے باوجود حج نہیں کیا یہ بات کو قسم کھا کر کے سکتے ہیں کہ وہ کافر مرا. اور بعض احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب قیامت والے دن جب قبر سے اٹھے گا تو اس حال میں اٹھے گا تو اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا. بڑی سخت وعید ہے حج کی فرضیت کے باوجود حج فرض ادا کرنے والے کے حوالے سے. ایک حدیث مبارک کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی شخص حج کے فرض کے باوجود بغیر کسی شدید مجبوری کے حج کو مؤخر کرے یعنی کسی مرض نے اس کو نہیں روکا مرض بھی نہیں ہے اللہ کی مدد کسی ظالم جابر حکمران نے بھی اس کو حج سے نہیں روکا اور کوئی اور ایسی مجبوری جس کی وجہ سے وہ حج نہ کر سکتا معقول مجبوری بیماری ایسی کچھ نہیں ہے تو اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی مرتا ہے کہ نصرانی یا مجوسی مرتا. اللہ کو اس کی کوئی پرواہ تو یہودی مارا عیسائی مارا مجوسی ناقص پرست مارا آپ کو پوچھنے والا کس حال میں اس مذہب میں مارا اللہ کو اس کی کوئی پرواہ ہے. لیکن اس سب معین حضور علیہ السلام کا ارشاد فرمایا. اس لیے حج فرض کی ادائیگی میں اہتمام کرنا چاہیے. اللہ جل شانہ نے وسعت دے رکھی ہے تو پھر اس کو بڑھاپے تک مؤخر نہ کریں. بڑھاپے کی عبادت نہیں ہے یہ تو جوانی کی عبادت ہے. پچھلے سال حج کی ایام میں جو حادثات ہوئے جو اموات ہوئی آپ ذرا علم ہوگا کہ اکثریت اس میں بڑی عمر کے نظر جن کو کچھ امراض لاحق کیونکہ مشقت والا عمل ایک مشقت والی عبادت ہے. پھر وہاں کی گرمی اور گرمی کی شدت تو ایسی ہے کہ بس اوقات ضعیف بنا اس کا تحمل نہیں کر پاتا اور جن کو کچھ امراض لاحق ہیں تو بھی اس کا تحمل نہیں کر پاتا. اور اب اطلاع یہ ہے کہ اس سال 60 سال سے زیادہ عمر کی حضرات پر تو پابندی لگی ہے غالباً مجھے صحیح کنفرم نہیں ہے اور کوئی کسی خاص مرض میں مبتلا ہے دل کا مریض ہے یا کوئی اور قسم کا مرض ان کے لیے بھی حج کی فرضیت جو ہے حج کو کہنے کی طرح سے ممنوع کر دی. تو جوانی کی عبادت ہے جوانی کے اندر اس کی ادائیگی کا اہتمام. اللہ جل شانہ نے حج کی استطاعت دے رکھی ہے. اللہ جل شانہ سے مدد مانگے توفیق مانگے اور اول بندے میں اس فریضے کو ادا کرنے کی کوشش کریں. یہ عذر کے بھائی ابھی تک جو ہے کاروبار سیٹ نہیں ہوا یہ عذر کے ابھی تک ہم نے اپنا گھر نہیں بنایا یہ عذر کے ابھی تک بچوں کی شادیاں نہیں ہوئی یہ خود ساختہ قسم کے آزار ہیں جس کا شریعت کا اعتبار نہیں. شریعت کا اعتبار آج اگر مال کمانے کی کوئی امریکہ کا کسی کو آفر کر دے تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جانے کو ہم تیار ہو رہا. اس وقت جوان بچیوں کی فکر ہوتی ہے نہ اہل و عیال کی فکر ہوتی ہے نہ گھر بار کی کوئی فکر ہوتی ہے. بس پیسہ کمانے کا نشہ ایسا ہوتا ہے کہ سالانہ سال تک باہر ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن جب معاملہ آتا ہے عبادات کا جب معاملہ آتا ہے حج کا دیگر اہمیت کے حامل عبادات کا اس وقت کی آزاد ہمیں دل میں شیطان کو اجازت دیتا ہے اور ان آزاد کی وجہ سے ہم اس فریضے کو مؤخر کر رہے ہوتے ہیں. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. لوگوں پر استطاعت رکھنے والے لوگوں پر اللہ کی رضا کی خاطر حج کرنا یہ فرض ہے. فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ جو کوئی کفر کرے کوئی حج کی فرضیت کے باوجود اس فریضے کی ادائیگی کا اہتمام نہ کرے اللہ جل شانہ اس کو کافر سے تعبیر کرتا. پوری زندگی ہم عبادات میں صرف کریں
اور پھر اس فریضے کو ادا کیے بغیر ہم دنیا سے چلے جائیں پھر قیامت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیشی ہو، ہماری پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہو تو کیا حال ہوگا، شرمندگی کا کیا عالم ہوگا، اس وقت ہم تصور نہیں کر سکتے میرے دوست۔ اور پھر اللہ شانوں نے حج اور عمرے کے اندر جو برکتیں رکھی ہیں اس کا بھی ہم تصور نہیں کر سکتے۔ وَأَذِّن بِالنَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی تعمیر کے بعد حج کے اعلان کرنے کا حکم فرمایا تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اس موقع کو بیان کرتے ہوئے اس آیت کریمہ کی ذیل میں اللہ جل شانہ نے فرمایا یہ شادو مانا پیارا لوگ دور دراز سے حج کی جائیں کہ تاکہ وہ حج کی منافع کو دے، اس کی برکات اور اس کے ثمرات کو دے۔ حدیث مبارک کا فرمایا کہ کثرت کے ساتھ حج اور عمرہ یہ آدمی کی مال میں، عمر میں، زندگیوں میں برکت کا باعث بنتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اخراجات ہو رہے ہیں، آمدنی اور جمع پونجی جو ہے خرچ ہو رہی ہے، در حقیقت اللہ جل شانہ اس میں وہ برکتیں پیدا کر دیتے ہیں جو مال کی کثرت سے حاصل نہیں کر سکتے۔ تو کثرت کے ساتھ حج اور عمرہ کی جو مالداری کے اسباب میں سے علماء نے بیان فرمایا، اس کی وجہ سے مال کے اندر، عمروں کے اندر، زندگیوں کے اندر، کاروبار کے اندر اللہ جل شانہ برکتیں پیدا کر دے۔ شیطان کو الٹی پلٹی پڑھاتا ہے کہ نہیں اس میں تو کبھی واقع ہوگا۔ اسی لیے ہو سکتا ہے کہ جو بچوں کی شادیاں ان کی بھی ہوں وہ بھی اسی فریضے کی عدم ادائیگی کی وجہ سے ہوگی۔ اس لیے اللہ کی طرف سے فرض کردہ احکام اور فرائض کو اپنے بارے میں ادا کرنے کا اہتمام کریں۔ اللہ جل شانہ توفیق دے تو پھر اس کی برکات اور ثمرات کا انشاءاللہ کھلی آنکھوں کو مشاہدہ کریں۔ جو رکاوٹیں آپ کی زندگیوں میں، کاروبار میں، گھر بار میں آ رہی ہیں، اللہ جل شانہ اس کی برکات سے ان رکاوٹوں کو بھی دور فرما دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر فرمائی، اللہ جل شانہ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اعلان کا حکم کہ حج کا اعلان کرا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ جل شانہ سے سوال کیا کہ میری آواز کو کون سنے گا؟ میں تو یہاں سے بیٹھ کر اعلان کروں، کوئی لاؤڈ اسپیکر کا انتظام نہیں، کوئی موبائلوں کا سسٹم نہیں کہ بھائی دور دور تک موبائل کے وہاں سے آواز پہنچ جائے۔ پھر اللہ جل شانہ نے اس آواز کی پہنچانے کو اپنے ذمے میں لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حی علی الحج کی ندا اور آواز لگائی کہ آؤ حج کی طرف۔ جن کو آواز پہنچی اللہ نے جن تک پہنچائی، جنہوں نے اس آواز پر لبیک کہی، احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ ان کو اللہ جل شانہ حج کی سعادت عطا فرماتا۔ بلکہ بعض روایات کے اندر یہ بھی آیا ہے جس کو اللہ نے جتنی دفعہ لبیک بولنے کی توفیق دی، لبیک بولنے کی توفیق دی کہ اللہ میں حاضر ہوں، اللہ نے اتنی مرتبہ حج کی سعادت اس کے نصیب میں دی۔ جیسے خوش نصیب ہوں گے جنہوں نے دھڑا بولا ہوگا، اللہ جل شانہ کثرت کے ساتھ ان کی حاضری کی ان کو سعادت عطا فرمائے۔ تو اس کی یہ فریضہ جس کی طرف ہماری توجہ کم ہے، اس کی ادائیگی کا اہتمام کریں، وللہ اور اللہ کی رضا کی خاطر۔ یہاں یہ بات واضح کرتا چلو، بلکہ احادیث مبارکہ کے اندر بھی یہ بات آئی، ایک زمانہ آئے گا کہ سلطت کے مالدار لوگ، حدیث مبارک میں فرمایا جا رہا کہ سلطت کا مالدار کا رخ کثرت کے ساتھ حج و عمرہ، سیر و سیاحت کی نیت سے کریں، سیر سپاٹے کی نیت سے۔ پہلے لوگ شادی بیاہ کے بعد نئے جوڑے کو سیر سپاٹوں کے لیے ایسے ملکوں میں بھیجا کرتے تھے جو سیر سپاٹ کے لوگ ماحول تھے۔ کوئی سوئٹزرلینڈ جا رہا ہے، کوئی کہاں جا رہا ہے، کوئی کہاں
ابھی یہ دماغ بھی چل پڑا ہے کہ عمرے پر جا رہے ہیں، عمرے پر جا رہے ہیں. اگر اس میں سے سیاحت کی نیت ہے، اس غرض سے جا رہے کہ چلو مکہ مدینہ کی سیر کر آئیں، ان علاقوں کی سیاحت کر آئے، ان جگہوں کو دیکھ آئے جہاں حضور علیہ السلام گئے ہیں، یا ان مقامات کو دیکھ کر آئیں، سے سیاحت کی نیت ہے یا لڑکی کا پھر کسی کچھ ثمرات اور برکات حاصل نہیں ہو، تو وہ بڑی ان مالدار طبقے سے متعلق ہے جو سیاحت کی نیت سے جائے. پھر فرمایا کہ اس امت کا جو متوسط طبقہ ہوگا وہ تجارت کی نیت سے مکہ اور مدینے کا رخ کرے گا کہ وہاں جا کر کچھ خرید و فروخت کر لیں، کچھ تجارت کر لیں، کچھ اچھا مال وہاں سے لے آئے. پھر فرمایا کہ اس امت کا جو غریب طبقہ ہوگا وہ بھیک مانگنے کی غرض سے مکہ اور مدینہ جائے. کثرت کے ساتھ واقعات سننے میں آئے کہ وہاں پکڑے جانے والے بھیک مانگنے والے اکثر افراد یہی ہوتے، وہاں وہی کے ہوتے. اللہ حفاظت کرو. یہ حدیث ایسا لگتا ہے کہ ہمارے زمانے کے لوگوں پر بھی معاوضہ ہے. تو فرمایا کہ اس امت کا جو دینداروں کا طبقہ ہوگا، علماء کا طبقہ ہوگا، وہ کثرت اور کثرت کے ساتھ حج اور عمرہ دیا نقول کی نیت سے کریں گے. پھر وہ فلاں مولوی صاحب نے، فلاں جو ہے صوفی صاحب نے اسی طرح حج کر لیا، اسی طرح عمرہ کر لیا. اس لیے اللہ جل شانہ نے اس آیت کو بیان کرتے ہیں ولی اللہ، تاکہ سب سے پہلے اپنی نیتوں کو خالص کرو. نیت اللہ کی رضا کی خاطر ہو، سیاحت کی نیت نہ ہو، سیر سپاٹے کی نیت نہ ہو. لوگ آج جا رہے ہیں اسی نیت، وہاں جا کر موویاں بنتی ہیں، وہاں جا کر بلاگس بنتے ہیں، وہاں جا کر لوگ سیلفیاں لیتے ہیں، وہاں جا کر تصویر کشی ہوتی ہے، وہاں کے مناظر لوگوں کو دکھائے جا رہے ہوتے ہیں، سوشل میڈیا پر پوسٹ کیے جا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو ہم عمرے پر آئے ہیں، ابھی بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، ابھی روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہیں، ابھی سب غربت کے سامنے کھڑے ہیں، ابھی یہاں کھڑے ہیں. پورے لوگ کوئی ڈاکومنٹریاں تیار کی جا رہی. یہ سیر سپاٹ نہیں تو کیا سیاحت نہیں ہے؟ تو یکسوئی کے ساتھ عبادت کی غرض سے وہاں جانا چاہیے تھا. آج کا نوجوان جو جا رہا ہے اور آج کی سیلیبریٹی جو جا رہی ہے، مشہور طبقات جو جا رہے ہیں، وہ اس غرض سے جا رہے ہیں کہ وہاں جائیں گے اپنی پوسٹیں سوشل میڈیا پر اپلوڈ کریں. متوسط لوگ، طبقے کے لوگ کاروبار اور تجارت کی اور معاملے کے لیے، اور دیندار لوگ جو ہے اور نمود کے لیے اپنی نیتوں کو بھی خالص کریں، اس فریضے کی ادائیگی کا اہتمام کریں. اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھنے سے